मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की बेहतरीन नज़म। उससे पहले एक खास बात सुनते हैं। कम ज़र्फ लोग रिश्तों को आजमाते ज़्यादा और निभाते कम हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा। दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। मेरी कौम प्लीज अब कोई हार ना पहनाए। अब ये वक्त है कि जब सिर्फ जीत की बात की जाएगी, हार की बात इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं की जाएगी। हार बंद कर दिया जाए। आपकी तालियां और आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें। अच्छा चचा, अच्छा हजरत के लिए चले। हजरत ने कहा ये आखिरी हार है, तो मैंने भी उनका हुक्म माना। चूंकि माशाल्लाह हमारे उल्मा हैं और उनकी बात ना मानना मेरे बस की बात नहीं है। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। मेरी कौम के लोग सोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। सरहद उस पार सरहद इस पार, दुनिया के किसी भी सरहद के पार देखिए, दुनिया सिर्फ उस चश्मे से देख रही है, अमेरिका जिस चश्मे से दुनिया को दिखवाना चाहता है। साहब मैं बंद पढ़ता हूं कि बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं। बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं अखबार उनके रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। हैं अखबार उनके रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके। जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है। खुदारा बता दे क्यों खामोश तू है, ये इराक और काबुल फलस्तीन वाले। दर्द है, बहुत रोया हूं मैं इस नज्म को कहते हुए। आपकी भी पलकें गीली हो तो आपकी दुआएं मिले मुझे। जिधर देखता हूं लहू ही लहू है, खुदारा बता दे क्यों खामोश तू है, ये इराक और काबुल फलस्तीन वाले। ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पेरिस में
دوستوں نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستوں منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد کیا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی زیادہ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ فائدہ، جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ قتل کرنا کفر پر مرنے کا سبب بھی بن جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہوں گے، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو ستایا نہ کرو، ان کو عار نہ دلایا کرو اور نہ ان کی لغزشوں کو نہ تلاش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ، جن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، یعنی انصار مدینہ کے اگر ان کے پاس فراخی ہو تو خوب خرچ کرتے ہیں اور اگر کمی ہو تو بھی ہماری غمخواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو اپنا ذمہ لے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کر لیا ہے۔ ان کے اس غیر معمولی ایثار سے ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجر و ثواب انہیں کے حصے میں نہ آ جائے اور ہم آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک اس احسان کا بدلہ تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف یعنی ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس سے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازوں میں داخل ہو گیا۔ فائدہ، اس کو سود اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔